السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی رات غزنی کے تمام امراء ایک خفیہ نشست میں شریک ہوئے۔ سبکتگین نے ان امراء کو دونوں بغاوتوں کا تفصیلی حال سناتے ہوئے کہا، میں سازشوں کی اس زہریلی فضا میں زیادہ دیر تک اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتا۔ اگر آپ حضرات مجھے پسند نہیں کرتے تو میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر غزنی کی سرحدوں سے بہت دور چلا جاتا ہوں۔ سبکتگین کی طرح دوسرے امراء بھی امیر پری تگین کی فتنہ انگیزیوں سے پریشان تھے۔ وہ کسی بھی امیر کو عزت اور احترام کی نظروں سے نہیں دیکھتا تھا۔ نتیجتاً غزنی کا ہر با اثر انسان اس سے نالاں تھا۔ پھر طویل مشوروں کے بعد نصف شب کے قریب امیر پری تگین کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اس وقت وہ شراب کے نشے میں بدمست تھا اور گہری نیند سویا ہوا تھا۔ جب پری تگین کو زنجیریں پہنا کر زنداں کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، بے ادبو، تم اپنے امیر کو اس طرح کہاں لیے جا رہے ہو؟ اسی رات اسد شیرازی، ارمغانہ اور پری تگین کے تمام رشتہ داروں کو ان کے مکانوں میں نظر بند کر دیا گیا۔ اسد شیرازی عالم وحشت میں بار بار اپنے سر کے بال نوچ رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، ستاروں نے اتنا بڑا جھوٹ کیسے بولا؟ میری بساط سیاست یک بیک کیوں الٹ گئی؟ کیا میں بھی اپنی باقی زندگی قیدیوں کی طرح بسر کروں گا؟ یہ کیسی رسوائی ہے؟ باپ کی مجنونانہ کیفیت دیکھ کر اسد شیرازی کی سب سے چھوٹی بیٹی نگار خانم خاموش نہ رہ سکی۔ بابا جان، میں تو پہلے عرض کر چکی تھی کہ دولت و اقتدار کی ہوس کا اختتام بربادی کی اسی منزل پر ہوتا ہے۔ کاش آپ نے اپنے موجودہ مذہب پر قناعت کی ہوتی اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو گئے ہوتے۔ چپ ہو جا گستاخ، اسد شیرازی کسی زخمی درندے کی طرح دھاڑا۔ تو نے اپنے بزرگوں کا مذہب چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اسد شیرازی نے نگار خانم کی نافرمانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تجھے اس غلام زادے کی محبت نے اندھا بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تو اپنے باپ کی بات نہ مان کر گناہ عظیم کی مرتکب ہوئی ہے۔ اہرمن تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بابا، میں کسی اہرمن کو نہیں جانتی، نگار خانم نے نہایت شائستہ لہجے میں کہا۔ میں اپنے اللہ پر ایمان رکھتی ہوں۔ اگر میری یہ روش آپ کی نظر میں کفر ہے تو پھر کفر ہی صحیح۔ ایک بیٹی کی حیثیت سے میرا دل ہمیشہ آپ کی اس حالت پر کڑتا رہے گا۔ میں نے آپ کی ہدایت کے لیے اپنے اللہ سے بہت دعائیں کی ہیں، مگر اب تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، شاید اس لیے کہ آپ خود ہی سیدھے راستے پر چلنا نہیں چاہتے۔ آپ نے مجھے اور میری تمام بہنوں کو ایسی غلط تربیت دی ہے کہ اس کا ذکر کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ کاش آپ ایک باپ کی ذمہ داریاں۔ ابھی نگار خانم کی بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ اسد شیرازی دیوانہ وار آگے بڑھا اور نگار خانم کے منہ پر زوردار تماچے مارنے لگا۔ بے حیا، تو اپنے بزرگوں کے مذہب سے پھر گئی ہے۔ اہرمن تجھے غارت کر دے اور رسوائی کی ایسی زندگی دے جو آج تک دنیا کی کسی عورت نے نہ دیکھی ہو۔ اسد شیرازی نے اس قدر صفاکی اختیار کر لی تھی کہ وہ مہربان باپ کی بجائے کوئی جلاد نظر آ رہا تھا۔ نگار خانم کسی مجسمے کے مانند بے حس و حرکت کھڑی باپ کا تشدد برداشت کرتی رہی، یہاں تک کہ اس کے سرخ و سفید چہرے پر کئی نیلے نشانات ابھر آئے۔ دوسری طرف ارمغانہ شیرازی اپنے کمرے میں کسی پاگل عورت کی طرح دیواروں سے سر ٹکراتی پھر رہی تھی۔ وہ بار بار دروازے پر آتی اور مسلح سپاہیوں کو انتہائی بیہودہ انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہتی، سبکتگین کے کتوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں غزنی کی ملکہ عالیہ ہوں؟ مجھے باہر جانے کا راستہ دو تاکہ میں تمہارے غاصب آقا سے اپنی توہین کا انتقام لے سکوں۔ خاتون، آپ کو غزنی کے فرما روا کا نام نہایت احترام سے لینا چاہیے۔ ایک مسلح سپاہی نے ارمغانہ کی بےہودگیوں کا جواب دیتے ہوئے بلند آواز میں کہا، یہ تو امیر سبکتگین کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے کوئی وحشیانہ حکم جاری نہیں کیا۔
ورنہ اب تک آپ کی یہ گندی زبان کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہوتی۔ ارمغانہ کی حریص فطرت ابھی تک حقائق کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ وہ برباد شدہ اقتدار کے جھوٹے نشے میں چور مسلسل امیر سبکتگین کو گالیاں دے رہی تھی، اور مسلح سپاہی فرما روائے غزنی کے حکم سے مجبور خون کے گھونٹ پی رہے تھے۔ جب پری تگین کا خمار ٹوٹا تو اس نے اپنے آپ کو زنداں کے ایک تاریک گوشے میں پایا۔ وہ کسی طرح بھی اس انقلابی عمل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پری تگین بھی ارمغانہ شیرازی کی طرح سبکتگین کو انتہائی ناشائستہ اور غیر مہذبانہ الفاظ میں یاد کرتا رہا، مگر یہاں صورتحال مختلف تھی۔ داروغہ زنداں نے آگے بڑھ کر پری تگین کو دھکا دیا، اور غزنی کا سابق امیر طاقتور ہاتھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اوندھے منہ قید خانے کے فرش پر گر گیا۔ پھر پری تگین کے چہرے پر داروغہ زنداں کی کئی ٹھوکریں پڑیں، یہاں تک کہ اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ بے چارگی کی اس منزل سے گزرنے کے بعد پری تگین کو اندازہ ہوا کہ اس کے اقتدار کے غضبناک شعلے بجھ چکے ہیں، اور اب سرد راکھ کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے۔ اس صورتحال کا احساس کر کے پری تگین نے سر جھکا دیا اور خاموشی سے اپنی تباہی کا ماتم کرنے لگا۔ وہ جمعہ کا دن تھا اور 27 شعبان 366 ہجری کی تاریخ تھی، جب سبکتگین کے سر پر چتر سرخ سجایا گیا۔ تمام امرائے غزنی نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور متفقہ طور پر اپنی وفاداریوں کا یقین دلایا۔ جب نئے امیر کو تاج پہنایا جا رہا تھا اور غزنی کے معزز سردار احتراماً اپنی نشستوں پر کھڑے تھے، اس وقت اچانک امیر سبکتگین کے کانوں میں سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ گونجنے لگے: اپنے اندر اور باہر کے بتوں کو توڑ دے، پھر اللہ تیرے پیروں میں پڑی ہوئی غلامی کی زنجیریں کاٹ دے گا۔ سید کے الفاظ کی گونج سنائی دی تو سبکتگین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے انتہائی پر اثر لہجے میں اپنے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے شہر غزنی کے معزز اور غیور باشندوں، اس دنیا میں نہ کوئی معظم و محترم ہے اور نہ کوئی حقیر و ذلیل، سوائے اس کے کہ اللہ جسے چاہے سر بلند کرے اور جسے چاہے پست کر دے۔ میرا ماضی تمہاری نظروں کے سامنے ہے۔ کل میں ایک عام انسان تھا جسے یہاں کے کچھ با اثر افراد غلام زادہ کہہ کر پکارتے تھے۔ میں تم سے ان کے اس تحقیر آمیز سلوک کی شکایت نہیں کر رہا ہوں، وہ ان کا اپنا طرز عمل تھا جس کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ میں اپنی طرف سے ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں جن کی تہمتوں کے نشتروں کی خلش مجھے آج بھی اپنے دل کے قریب محسوس ہوتی ہے۔ اے اہل دربار، تم گواہ رہنا کہ میں اپنے مخالفین سے کوئی سیاسی انتقام نہیں لے رہا ہوں۔ میرا دل ان کی طرف سے ذرا بھی تنگ نہیں ہے۔ اگر وہ اس مملکت اسلامی کی تعمیر و ترقی میں میرا ہاتھ بٹائیں گے تو میں ان سے جھک کر ملوں گا اور انہیں اپنے سر پر بٹھا دوں گا۔ سبکتگین کی پرجلال اور باوقار آواز اس طرح گونج رہی تھی کہ پورے دربار پر سناٹا چھایا ہوا تھا، اور اگر کسی نے مجھ سے ذاتی دشمنی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے قانون شکنی کی کوشش کی تو وہ شخص مجھے اپنا بدترین دشمن پائے گا۔ میں غزنی کے تمام لوگوں کو عزت و آبرو اور خوشحالی کی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ عدل و انصاف میری بنیادی ترجیحات میں شامل ہیں کہ اس کے بغیر کوئی گوشہ زمین شاد و آباد نہیں رہ سکتا۔ سبکتگین کی تقریر ختم ہوئی تو پورا دربار مبارکبادوں کے شور سے گونجنے لگا۔ اس کے بعد سبکتگین اپنے بیٹے محمود اور چند معتمد سرداروں کے ہمراہ اس قید خانے کی طرف روانہ ہوا جہاں نظام شاہ گزشتہ 10 سال سے اسیری کی زندگی گزار رہے تھے۔ سبکتگین نے اپنے ہاتھوں سے آہنی دروازے کا قفل کھولا اور دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ حسب عادت گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھے تھے۔ سبکتگین پنجوں کے بل چلتا ہوا قریب پہنچا اور بہت آہستہ سے بولا: شیخ جی، میں آپ کا ادنا ترین نیاز مند سبکتگین۔ ایک مرد قلندر کے جلال سے والی غزنی کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہو گیا تھا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کو کوئی جنبش نہیں ہوئی، وہ شاید جذب و استغراق کے عالم میں تھے۔ سبکتگین نے دوسری مرتبہ اپنی زبان سے یہی الفاظ ادا کیے، مگر اس بار بھی نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔
تیسری بار سبکتگین نے کسی قدر بلند آواز میں کہا، شیخ یہ میں ہوں، آپ کا غلام سبکتگین۔ اس بار نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور سبکتگین کی طرف دیکھا جو شاہانہ لباس میں ہاتھ باندھے سامنے کھڑا تھا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں خاص چمک آ گئی اور ہونٹوں پر وہی دلاوے تبسم ابھر آیا۔ اس کے ساتھ ہی نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ زنداں کے فرش سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور سبکتگین کے قریب پہنچ کر اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھولتے ہوئے بولے، ایک امیر کو اپنی رعایا کے سامنے امیر ہی کی طرح کھڑا ہونا چاہیے۔ تمہارا انداز درست نہیں سبکتگین، غور سے دیکھو کہ میں بھی تمہاری رعایا ہوں، اور رعایا کی موجودگی میں امیر کو اس طرح اپنے ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے۔ آپ رعایا نہیں، میرے شیخ محترم ہیں۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا محبت آمیز عمل دیکھ کر سبکتگین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شیخ بھی اصولوں کا پابند ہوتا ہے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اگر امیر منصف و عادل ہے اور شریعت کے احکام پر پوری دیانتداری سے عمل کرتا ہے تو مجھ پر بھی لازم ہے کہ میں امیر کے احترام میں کھڑا ہو جاؤں۔ شیخ میرے حال پہ آپ کی عنایت خاص ہے۔ سبکتگین کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی۔ میں بہت گناہ گار سہی، مگر آپ کی ذات سے ایک نسبت خاص رکھتا ہوں، اس لیے مجھے اپنی دعاؤں کے حلقے سے بھی دور نہ فرمائیے گا۔